کو دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں متمکن کی 12 قسمیں پڑھ لی تھی ہم نے، آج 2 قسموں کا اعراب پڑھیں گے۔ ایک ہے اسم مقصور اور ایک ہے وہ اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح پڑھیں گے۔ السابع ان يكون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرۃ۔ یہ جر و مرفوع کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ پیچھے عطف کی وجہ سے، معطوف کی وجہ۔ ويختص بالمقصور وهو ما في آخره الف مقصورۃ۔ ٹھیک ہے جی، ما کے بعد جو جار مجرور آتا ہے نا، تو اس کے بعد والا حرف اسم جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، مبتدا مؤخر۔ کعصا وبالمضاف الى یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم کغلام۔ تقول جاءنی عصا وغلامی ورأیت عصا وغلامی ومررت بعصا وغلامی۔ تو یہاں تک ہم نے عبارت پڑھ لی ہے، اس کی تشریح پہلے ہم کرتے ہیں۔ تو بھئی اس میں متمکن کی اب 2 قسمیں مزید پڑھی جا رہی ہیں۔ ایک ہے اسم مقصور۔ دیکھو اسم مقصور کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف کے بعد حمزہ نہ ہو۔ جیسے موسیٰ، آخر میں الف ہے نا، اس کے بعد حمزہ ہے نہیں، تو یہ الف مقصورہ ہے۔ عیسیٰ، یحییٰ، عصا، تو ان سب کے آخر میں کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اسم مقصور ہیں۔ تو اسم مقصور کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ آخر میں الف مقصور ہے۔ اب ان کا اعراب کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ دیکھو ان کا اعراب کیا آئے گا؟ اگر یہ مرفوعات میں سے ہو، اسم مقصور کس میں سے ہو؟ یا مرفوع کا تابع ہو، تو آخر میں ضمہ تقدیری آئے گا۔ ضمہ تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ ضمہ آنا تھا مگر کسی وجہ سے ضمہ نہیں آ سکا، اگر وہ وجہ دور ہو جائے تو پھر ضمہ ہی آئے گا۔ جیسے موسیٰ، اس کے آخر میں کیا ہے؟ الف، تو الف کی وجہ سے ضمہ نہیں آ رہا، اگر الف نہ ہوتا تو پھر کیا آتا؟ ضمہ۔ تو کیوں نہیں ضمہ آ رہا ہے؟ الف کی وجہ سے، کیونکہ الف پر نہ ضمہ آتا ہے، نہ کسرہ آتا ہے، نہ ہی کسرہ، ضمہ، فتح، ان میں سے کوئی حرکت الف پر نہیں آتی۔ تو ضمہ آتا لیکن کسی وجہ سے ضمہ نہیں آئے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں ضمہ تقدیری۔ ضمہ تقدیری کا مطلب ہے ضمہ آتا مگر کسی وجہ سے نہیں آ رہا، اور وہ وجہ کیا ہے؟ الف۔ اور اگر منصوبات میں سے ہو اس میں مقصور، یا منصوب کا تابع ہو، تو پھر آخر میں کیا آئے گا؟ فتحہ تقدیری۔ فتحہ تقدیری کا مطلب بھی کیا ہے؟ فتح آتا لیکن کسی وجہ سے۔ اور اگر مجرورات میں سے ہو یا مجرور کا تابع، تو آخر میں کیا آئے گا؟ کسرہ تقدیری۔ کسرہ تقدیری کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں آیا۔ تو جو موسیٰ ہے نا، چاہے مرفوع بنے، منصوب بنے، مجرور بنے، موسیٰ ہی پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، آخر میں الف ہے نا، تو بس اس کو آپ نے چاہے مرفوع بنے، منصوب بنے، مجرور بنے، کچھ بھی بنے، آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہی ہے؟ موسیٰ ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے اسم مقصور کا اعراب۔ اب ہے وہ اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ یائے متکلم میں نے آپ کو سمجھایا تھا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا، میری، میرے۔ جیسے کتاب معنی کتاب ہے، جب اس کے ساتھ یا لگا دیں گے کتابی، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ میری کتاب۔ اس یا کو یائے متکلم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس اسم کے آخر میں یائے متکلم ہو، کتابی، قلمی، مسجدی، مدرسہ، تی، ابی، اخی، تو یہ سب اسم یائے متکلم کی طرف مضاف۔ ان کا اعراب بھی ایسے ہی ہوگا، اس میں مقصور والا اعراب ہوگا۔ حالت رفعی ضمہ تقدیری، حالت نصبی فتح تقدیری، حالت جری کسرہ تقدیری۔ تقدیری ہی آئے گا۔ تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ
آنا تھا لیکن ہاں وہ اس کی وجہ سے، یا کی وجہ سے نہیں آ رہا، اور ادھر کس کی وجہ سے؟ اگر یہ یا ہٹ جائے تو غلام، جیسے ہے نا قلم، قلم کے ساتھ یا لگ گئی نا، قلمی، تو یا لگنے کی وجہ سے اب اس پر جو ضمہ آنا تھا ضمہ نہیں آئے گا، جو کسرہ آنا تھا کسرہ نہیں آئے گا، اور جو فتح آنا تھا وہ فتح. لیکن اگر یا ہٹ جائے تو پھر وہی ضمہ آئے گا، وہی کسرہ، وہی فتح آئے گا. یا ہٹ گئے تو غلام، کلما، کلمی، کلمو، کتابہ، کتابی، کتابو. تو دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں مکسور کا اور وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہی ہوتا ہے. حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتح تقدیری، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری. اب دیکھو پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ کرتے ہیں. السابع، ساتویں قسم، اعراب کی ساتویں قسم، اس میں متمکن کی نہیں، اس میں متمکن کی تو کتنی قسم ہے بھائی؟ 13ویں. ان یکون الرفع، یہ کہ ہو رفع، بتقدیر ضمتی، والنصب بتقدیر الفتحۃ، والجر بتقدیر الکسرۃ، ویختص بالمکسور، اس میں مکسور کے ساتھ. اس میں مکسور کی تعریف آگے بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ ما، وہ ہے، فی آخرہ، جس کے آخر میں الف مکسورۃ کعصا، وبالمضاف، اور خاص ہے مضاف کے ساتھ، ایسے الی یا المتکلم، ہاں جو یا متکلم کی طرف اسم مضاف ہو نا اس کے ساتھ خاص ہے. غیر جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم کے علاوہ، جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا اس کا اعراب یہ ہوگا. اور اگر جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہوگی تو اس کا اعراب اور ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوگی تو اعراب اور ہوگا، اور جمع مذکر سالم کے علاوہ جب کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اعراب اور، وہ اس کا اعراب یہ بتا دی. تقولو، تو کہے، کہ غلامی، جیسے کہ غلامی، میرا غلام، اس کے آخر میں یا آ گئی نا، تو کہے گا جاءنی عصا، حسن بھی پڑھ سکتے ہیں، عصا بھی، ہاں لاٹھی، وغلامی، اور میرا غلام، ورأیت عصا وغلامی، عصا اپنے غلام کو، ومررت بعصا وغلامی، میں گزرا اپنے غلام کے پاس سے. یہاں تک آپ اس میں متمکن کی کتنی قسمیں پڑھ چکے ہیں؟ 14 پڑھ چکے ہیں. 2 یہ ہیں نا، ایک الاسم مکسور اور ایک وہ اسم جو یا متکلم کی طرح. اب آگے الثامن، اس عبارت میں مصنف علیہ رحمہ کتنی قسم بیان کر رہے ہیں جی؟ 14ویں، 15ویں قسم. کتنی قسم جی؟ ایک قسم اور رہ گئی، ابھی 15ویں ہم قسم پڑھ رہے ہیں، اور 15ویں قسم کا نام ہے اسم منقوص. اچھا، اسم منقوص کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو. جیسے قاضی، آخر میں کیا ہے؟ یا، اور یا سے پہلے وافی، شافی، کافی، ٹھیک ہے، رامی، حامی، ماحی، ناجی، ہادی، غازی، یہ سب کیا ہیں؟ اس میں منقوص، کیونکہ آخر میں کیا ہے؟ یا، اور یا سے پہلے کسر. سمجھ آ گئی بات؟ اب کیا ہے جی؟ یہ اس میں منقوص کا اعراب، میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں، پھر میں اس کی تشریح کروں گا، پھر اس کا ترجمہ کروں گا. الثامن ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ، آگے کیا پڑھیں گے؟ والجر بتقدیر الکسرۃ، والنصب بالفتحۃ لفظا، آگے کیا پڑھیں گے؟ ویختص بالمنقوص، آگے وہو ما فی آخرہ یا ان ما قبلها مکسور، کل قاضی. تقول جاءنی القاضی، رأیت القاضیہ
ومررت بالقاضی۔ تو اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے اسم منقوص کا اعراب بیان کیا اور اس کی تعریف بیان کی اور مثال بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو آپ کو ایسے عبارت پڑھنے سے ہی پتہ چل رہا ہوگا۔ چلیں اسم منقوص کی تعریف کیا ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اب اس کا اعراب سنیں۔ اسم منقوص مرفوعات میں سے ہو یا مرفوع کا تو پھر اس کے آخر میں تقدیری ضمہ آئے گا، تقدیری یعنی آنا تو کیا تھا ضمہ، لیکن یا کی وجہ سے۔ اور اگر یہ منصوبات میں سے ہو یا منصوب کا تاب تو آخر میں فتح لفظی آئے گا۔ فتح لفظی کا مطلب ہوتا ہے وہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ لفظی مطلب پڑھا جائے گا، اور تقدیری وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اور اگر مجرورات میں سے ہو یا مجرور کا تابع ہو تو آخر میں کیا آئے گا کسرہ تقدیری۔ تقدیری کا مطلب پڑھا نہیں جائے، وہ آنا تھا لیکن کسی وجہ سے۔ اب دیکھیں ترجمہ کرتے ہیں۔ الثامن آٹھویں قسم، یہ آٹھویں قسم کس کی ہے بھائی؟ اعراب کی۔ اعراب کی ٹوٹل 9 قسمیں ہیں، اور اس میں متمکن کی ٹوٹل کتنی قسمیں؟ 16۔ اور یہ کتنی قسم ہے جی؟ 15ویں۔ ان یکون الرفع، ترجمہ کرو، یہ کہ ہو رفع بتقدیر ضمتی والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا ویختص بالمنقوص۔ ہاں، اور یہ خاص وہ خاص ہے اس میں منقوص کے ساتھ، وہ ہوا ما فی آخرہ یا، وہ ہے جس کے آخر میں یا ہو، ما قبلہ مکسور، اس کا ما قبل، ہا کا ترجمہ بھی کرنا ہے نا، اس کا ما قبل، کالقاضی، تقول تو کہے گا جاءنی القاضی، تو جا فعل ہے، قاضی کیا ہے؟ فاعل ہے۔ قاضی اسم منقوص ہے، اور اسم منقوص جب فاعل بنے مرفوع بنے تو آخر میں کیا آتا ہے؟ ضمہ تقدیری، یعنی پڑھا نہیں جاتا، تو ہم قاضی یوں نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ قاضی۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے بھئی قاضی فاعل ہے، کیا ہے؟ اور فاعل کے آخر میں کیا آتا ہے؟ ضمہ، تو اس کے آخر میں ضمہ کیوں نہیں ہے؟ قاضی یوں کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہاں پر ضمہ تقدیری، کیا مطلب؟ ہاں وہ یا کی وجہ سے نہیں آتا، کیونکہ یا پر ضمہ نہیں آتا، یا کی جگہ کوئی اور لفظ ہوتا تو پھر ضمہ آتا۔ ورأیت القاضیہ، فعل فاعل رأیت، اور قاضیہ کیا ہے؟ مفعول بہ، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے تو اس لیے اس پر آخر میں کیا آ رہا ہے؟ زبر۔ ومررت بالقاضی، اور میں گزرا قاضی کے، دیکھو نا یہاں پر بھی بار فے جر ہے نا پیچھے، تو قاضی جی آنا چاہیے نا، قاضی جی زیر آنی چاہیے، لیکن وہ زیر نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ یا کی وجہ سے، کیونکہ یا پر بھی زیر آخر میں ہو تو یا پر زیر۔ یہاں تک ہم نے کیا پڑھ لیا بھائی؟ اسم متمکن کی 15ویں قسم اور اعراب کی، اب ہے التاسع، اعراب کی 9ویں قسم اور اسم متمکن کی 16ویں قسم۔ پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ التاسع ان یکون الرفع، عبارت پڑھو بھائی، آپ کو آتی ہوگی، آگے ہاں بس تقدیرہ مسلمویا۔ التاسع ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالياء لفظا ويختص بجمع المذكر السالم مضافا الى ياء المتكلم، تقول جاءني مسلمية تقديره مسلمويا، اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلمية ورأيت مسلمية ومررت بمسلمية۔ یہاں تک اس میں متمکن کی 16 قسمیں مکمل ہو جائیں گی، تو اس کی یہ عبارت ہم نے پڑھ لی، اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جب اس کے آخر میں کیا ہو؟ یا متکلم، تو اس کا اعراب کیا ہوگا یہ بیان کیا ہے۔
اور دوسری چیز بیان کی ہے کہ مسلمیہ اصل میں کیا تھا، یہ دو چیزیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی تو مسلمیہ اصل میں کیا تھا؟ مسلمویہ، تو پھر کیسے بنا؟ مسلمویہ تھا یا مسلمیہ تھا؟ دونوں ہو سکتے ہیں، تو پھر کیسے بنا؟ مسلمیہ ہو وہ تو دو یا تھا، جمع ہوئی، ادغام کر دے مسلمیہ بن گیا، اور اگر مسلمویہ ہو تو واو یا اکٹھی ہوئی تو واو کو یا کر دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مسلمویہ ہو گیا، یا کی وجہ سے میم کو کیا دے دی؟ کسرہ دے دیا، تو کیا ہو گیا؟ مسلمیہ۔ اب مسلمیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، نہیں حالت رفعی میں واو تقدیری، اور حالت نصبی و جری میں یا لفظی، یا پڑھی جائے گی، واو نہیں پڑھی جائے گی، تھی واو لیکن وہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ قاعدے کی وجہ سے وہ واو کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی، تو اس لیے کہتے ہیں واو تقدیری۔ اگر وہ نہ ہوتی نا، وہ قاعدہ وغیرہ نہ لگنا ہوتا تو پھر واو پڑھی جاتی، لیکن کسی وجہ سے اب وہ واو نہیں پڑھی جا رہی، اس کو کہتے ہیں واو تقدیری۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ التاسع، نویں قسم، ان یکون الرفع، کہ رفع ہو بتقدیر الواو والنصب والجر، اور نصبی اور جری بالیاء لفظا، ویختص بجمع المذکر السالم، ہاں اور وہ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے اعراب، مضافا الی یاء المتکلم، اس حال میں کہ وہ مضاف ہو یاء متکلم کی۔ اب میں نے ترجمہ کیا نا اس حال میں، تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مضافاً حال ہے۔ تقولو، تو کہے گا، جاءنی مسلمیہ، میرے پاس میرے مسلمان مرد آئے، میرے کس کا ترجمہ ہے؟ ہاں یا کا، اور مسلمان مرد کس کا ترجمہ ہے؟ مسلمون کا، مسلمون کا۔ تو یہ مسلمیہ اصل میں کیا تھا؟ تقدیرہ، اس کی اصل مسلمویہ ہے، کیا ہے؟ اجتماعت الواو والیاء، واو اور یا ایک ساتھ آ گئی، تو کیا کیا؟ والاولی منہما ساکنۃ، ان میں سے پہلی ساکن ہے، ان میں سے پہلی ساکن ہے، یعنی واو ساکن، واو پہلے ہے نا، اور وہ واو ساکن ہے، تو قلبت الواو یاء، واو کو یا سے تبدیل کر دیا گیا، وادغمت الیاء فی الیاء، یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور مسلمیہ بن گیا نا، میم پر کیا ہے؟ ضمہ، اس ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا گیا تو مسلمیہ بن گیا۔ لمناسبت الیاء، یہ ہم نے ضمہ کو کسرہ کیوں دیا بھائی ضمہ کی جگہ؟ یا کی مناسبت کی وجہ سے، فصار مسلمیہ، تو کیا ہو گیا؟ تو مسلمیہ ہو گیا۔ ورأیت مسلمیہ، میں نے اپنے مسلمان مردوں کو دیکھا، مررت بمسلمیہ، اور میں اپنے مسلمان مردوں کے پاس سے گزرا۔ یہ ہے ترجمہ۔ یہاں تک ہم نے اسم متمکن کی 16 قسمیں پڑھ لیں، ان کا اعراب بھی پڑھ لیا۔ ایک دفعہ دہراؤ گے کہ کون کون سی 16 قسمیں ہیں؟ ذرا کون آپ میں سے دہرائے گا؟ چھ، بولو تثنیہ چھوڑ گئے ہو، تثنیہ 11 ہو گئے، قلع ہو گیا، جمع مذکر سالم 12 وہ ہو گیا، اس میں مکسور، اس میں منقوص 14 ہو گیا، وہ اسم جو یا متکلم 15 ہو گئے، جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرح۔ ماشاءاللہ یہ 16 قسمیں آپ نے اسم متمکن کی پڑھ لی، ان کے اعراب بھی پڑھ لیے، سوال جواب کی صورت میں تو میں نے آپ کو دے دیے ہیں، تو اس میں سے آپ نے سنا بھی دیے ہیں غالباً، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔